قرآن مجید اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نشانی ہے۔ اس کی عزت و احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن جو کہ ذکر کے لیے نازل کیا گیا تھا، اب اس کا کام صرف مردوں کو بخشوانا رہ گیا ہے، جو کہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، اور عدالتوں میں قرآن پر حلف لے کر جھوٹی گواہی دینا رہ گیا ہے، یا شادیوں میں دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارنا رہ گیا ہے، جبکہ باقی پوری تقریب میں قرآن کے احکامات کے خلاف اعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا؟ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ میں نے نیا اسلام قبول کیا ہے یا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں سے رہنمائی لوں کہ میں یہ جان پاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ اسے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ قرآن ہی کریں گے۔ اور اگر وہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی اپنے عقائد اسی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھ کر درست کیے تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سورہ صاد میں آتا ہے، قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ مردے بخشوانے کے لیے، فوتگی پہ پڑھنے کے لیے نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے گرد گھومتی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا۔ قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا، یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 36 ارشاد ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ ہمیں شفاعت رسول کے بارے میں تو بتایا گیا ہے جو کہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شکایت بھی کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فرمایا کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ اور قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور 40 آیات پڑھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر لطف اٹھا رہے تھے۔ جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے، جس کا ترجمہ ہے، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بس کر۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اور دنیا کو دین پر ترجیح دی، کہ میری امت دین سے غافل ہو گئی، اس کتاب سے غافل ہو گئی، اور امت امید لگائے بیٹھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی قرآن ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پائے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی قرآن ہے۔ اگر اس کا الٹ لیا جائے تو جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے، لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں کہ ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی کہ میرے بعد ان سے حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کو بھی قتل کر دیا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ ابن اوفا سے کسی نے پوچھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 75 سال تک زندہ رہے اور 86 ہجری میں فوت ہوئے،
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کس کو بنایا تھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حدیث، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اس کے آخر میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار جہنم کی طرف جائیں گے تو جہنم کا دروغہ روک لے گا اور کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن نے روک لیا ہے۔ آپ کی شفاعت ان لوگوں کے کام نہیں آئے گی کہ جنہیں قرآن نے روک لیا۔ اور قرآن میں کیا آتا ہے کہ بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا